الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی گئی لیکن امت کی تلقین سے بھی روک دیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اس کے اندر شک رکھے گا معانی میں، مفہوم میں، الفاظ میں، اس کا ایمان ہی نہیں باقی رہے گا۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دیا گیا، لیکن یہ آخری آسمانی کتاب ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو منتہی کیا گیا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اللہ نے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے قیامت تک باقی رہے گا۔ جب بھی جس زمانے میں قرآن کریم کے اندر تبدیلی کی یا اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں تو تبدیلی کرنے والے اور کوشش کرنے والے ناکام ہوئے، رسوا ہوئے، اور قرآن کریم ایسے ہی محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ ساتھ گئے سفر میں، تو بہرحال یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس کو آپ اپنے نزدیک علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، مجھ سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک بستی پر پہنچے، پورے واقعے کو حذف کر کے میں اس جز کو لے رہا ہوں جس سے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کے پہلو کو اجاگر کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ اور جس وقت بستی میں پہنچے تو شدید بھوک کا غلبہ تھا، اور بستی والوں سے انہوں نے خود مہمان نوازی کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک دیوار گری ہوئی ہے، آپ نے اس کو بالکل صحیح کر دیا تاکہ وہ درست ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر کچھ اجرت لے لیتے تو ہمارا بھی کام چل جاتا، ہم کچھ کھا پی لیتے۔ بہرحال اب جو مجھے بتانا ہے اس کے لیے میں اتنا ہی واقعہ نقل کیا، آپ نزدیک علماء سے معلوم کر سکتے ہیں پورے تفصیلی واقعے کو۔ تو اس حضرت عمر یا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بستی کے لوگ آئے اور کہا کہ قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا گیا ہے ہمارے بستی کے بارے میں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو اس بستی والوں نے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی سے۔ تو آپ اباؤ میں ایک نقطہ ہے، اس کو آیاؤ کر دیجئے۔ آیاؤ کے معنی اچھا آتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ قیامت تک قرآن کریم کے ایک لفظ میں، ایک نقطے میں اور ایک حرف کے اندر، زبر زیر پیش کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود کی۔ جو جب بھی کوشش کی گئی قرآن کریم کو بدلنے کی یا اسے تحریف کرنے کی، تحریف کرنے والے اور بدلنے والے خود مٹ گئے اور مٹ جائیں گے قیامت تک جب بھی کوشش کریں گے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس لیے قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے تمام قرآن پاک کے نسخوں کو اپنے ملک سے منگا کر اور سب کو جلا دیا۔ اس کا مقصد قرآن کریم کو ختم کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے سامنے تھوڑے حالات ایسے ہوتے ہیں، آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے جلا دیے تو علماء کرام نے اس وقت کے تمام حفاظ کو، جس میں بچے بھی تھے بڑے بھی، سب کھڑا کر دیا، تم نے قرآن پاک کو نہیں جلا سکتے اور نہ جلا سکتے ہو، نہ جلا سکو گے۔ یہ جو کاغذ پر لکھا ہوا تم نے کاغذ جلا دیا، ان کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو تم کیسے مٹا دو گے؟ اور ہم پورا قرآن پاک پہ لکھا دیا گیا۔ تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اس طریقے سے دی ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں اس دور کے اندر جو لوگ قرآن کریم کے معنی مفہوم کو اپنے منشور کے مطابق یا اپنی جماعت کے مطابق یا اپنی تنظیم کے مطابق اس کے معنی کر لیتے ہیں، اس کی تفاسیر لکھ دیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جبکہ ایک نقطے کا مطالبہ کیا گیا تھا، منع کر دیا گیا، تو قرآن پاک کے معنی اور مفہوم بھی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے ثابت، اس کے علاوہ
ہم اگر کوئی بھی مشن چلا رہے ہیں اس مشن کے انوروپ، اس مشن کے مطابق، اس مشن کے اکارڈنگ ہم اگر اپنی منمانہ طریقے سے اس کے معنی کو بیان کریں گے یا تفسیر کریں گے تو کتنا بڑا سخت گناہ ہوگا، بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا کرنے والوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی۔ قرآن کریم کا مال بڑا نازک ہے، یہ ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، صرف لفظ کے نہیں معنی مفہوم کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وقتی طور سے کچھ غلبہ ان کو حاصل ہو جائے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی عظمت کرنے اور قرآن پاک کے معنی مفہوم کو علماء کرام اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزانہ میں یہ کہوں گا سب لوگوں سے کہ قرآن پاک جو ناظرہ نہ پڑھا ہو ناظرہ ضرور پڑھیں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔